خیبر پختونخوا ہم اپنی 2023 کی اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور میں اس کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے ریڈ آؤٹ کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے ہم جوابات دیں گے۔ 2023 کے دوران خیبر پختونخوا میں عوامی بے چینی اور کٹ و غارت باعث سے تشویش ہے۔ HRC کی سالانہ رپورٹ کا اجرا۔ پشاور، پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کی 2023 میں انسانی حقوق کے حال سے متعلق سالانہ رپورٹ خیبر پختونخوا میں پریشان کن واقعات کی نشاندہی کرتی ہے، جس کا آغاز صوبائی اسمبلی کے قبل از وقت تحلیل سے ہوا۔ اس کے بعد صوبائی انتخابات نہ ہونے کے باعث شہری سال بھر نمائندگی سے محروم رہے اور ایک بھی قانون منظور نہیں ہوا۔ تاہم صوبائی انتخابات کے انعقاد تک بلدیاتی اداروں کو معطل کرنے کے حکم کو خوش قسمتی سے پشاور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، جس سے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو اپنے ووٹرز کو خدمات کی فراہمی جاری رکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اگست میں 21 اضلاع میں 72 اہم عہدوں کے لیے بلدیاتی انتخابات کرائے گئے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو گئی اور 160 سے زائد پولیس اہلکار، 70 سے زائد فوجی اہلکار، 60 سے زائد عام شہری اور 170 سے زائد مبینہ عسکریت پسندوں کے درجنوں ٹارگیٹڈ حملوں اور سیکیورٹی آپریشن میں مارے گئے۔ تاہم ان سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی ایک گمراہ کن کوشش کی گئی، جب وفاقی نگراں حکومت کے اعلان کے بعد تقریباً 2,12,000 افغان مہاجرین اور تارکین وطن کو صوبے سے زبردستی ملک بدر کر دیا گیا۔ سال بھر کے دوران صوبے میں بڑے پیمانے پر عدم اطمینان بھی واضح رہا اور سینکڑوں اساتذہ، ڈاکٹروں، ہیلتھ ورکرز اور سینیٹری ورکرز نے صوبے بھر میں الگ الگ مظاہروں میں تنخواہوں اور دیگر واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کے خلاف احتجاج کیا۔ سرحد کی بندش نے ہزاروں لوگوں کی نقل و حرکت کی آزادی کو محدود کر دیا، اور 9 مئی کے احتجاج کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے سینکڑوں رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتاری کے ساتھ ساتھ انجمن سازی کی آزادی پر پابندیاں بھی بڑھ گئیں۔ صحت عامہ اور ماحولیاتی بحرانوں نے شہریوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ نیز کم از کم 11% آبادی منشیات کے استعمال کا شکار ہوئی۔ کئی اضلاع میں بارشوں، سیلاب اور آندھی اور طوفان کے باعث تقریباً 40 اموات واقع ہوئیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود معذوری کا شکار افراد بھی زیادہ تر عمارتوں تک رسائی سے محروم رہے۔ مزید برآں 47 لاکھ بچے، جن میں 66% لڑکیاں شامل تھیں، اسکول سے باہر رہے۔ ایک خوش آئند پیش رفت یہ تھی کہ جسٹس مسرت ہلالی مئی میں پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بنی، اور پھر جولائی میں انہیں دوسری خاتون جج کے طور پر سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا۔ صوبے کے پہلے ذہنی صحت سے متعلق مخصوص ادارے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز کا پشاور میں بھی افتتاح کیا گیا، اور خواتین کو گھریلو تشدد سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے
صوبائی کابینہ نے بالآخر قواعد و ضوابط کی منظوری دی، تاہم صوبائی حکومت اور مقننہ کو شہریوں کے خدشات دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان کے جمہوری اور بنیادی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ دیٹس آل۔ اب اگر میرے ساتھی بیف سے کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں۔ آپ سوالات لیں۔ ایچ آر سی پی کا ساتھی سوال نہیں کرے گا، سوال صرف میڈیا کے لوگ کریں گے، کیونکہ ہمارا محدود ٹائم ہے اور میڈیا کے لوگوں کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ پوچھیں، ہم کسی اور محفل میں باہم بیٹھ کے کر لیں گے ان چیزیں۔ کیونکہ آئین یہ ضمانت دیتا ہے کہ 16 سال تک کے بچوں کو اسکول میں جانا ہے، تو یہ انسانی حقوق کے بچوں کے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، جیسے رپورٹ بتا رہی ہے کہ 11% کے قریب لوگ جو ہے وہ منشیات تک کے استعمال کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار ہوئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو منشیات کو روکنے کا نظام جو ہے وہ درست طور پہ کام نہیں کر رہا، اور دوسرا جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ کاروباری طور پر جو ہے ریاست جو ہے ان پہ پورے انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے، جس سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو زیادہ اہم ہے، اس وقت 22 اعلیٰ تعلیمی ادارے یعنی کہ یونیورسٹی جامعات جن کو کہتے ہیں آپ کے پختونخوا میں، اس میں وائس چانسلر تعینات نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یعنی منشیات اور باقی باتوں کا حال کیا ہوگا جب کہ اس ادارے کے سربراہ تک کو جو ہے وہاں پر تعینات نہیں کیا گیا۔ اس لیول کی بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف گورننس پہ فرق پڑ رہا ہے یونیورسٹیز کی، ان کی جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن۔ پاکستان میں ہر ایک شہری کا اور ہر ایک گروپ کا یہ حق ہے کہ وہ لوگ ایک پیسفل احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر اس زمرے میں اگر کسی پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اگر ان کو رائٹ فل ایسوسیشن سے روکا جائے تو یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور جہاں پر کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ احتجاج کا 9 مئی کا واقعہ اس کو ہم نے جسٹیفائی نہیں کیا ہے کہ اس میں جو چیزیں جہاں قانون کو ہاتھ میں لیا گیا اس کی ہم آپ کی طرح مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ لے کر جیسے بہت سے لوگوں کو جو ان واقعات میں کہیں بھی نہیں تھے ان کے حقوق کو معطل کیا گیا ہے، اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ جس کا ذکر نہیں ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں، اس کا ڈیٹیل میں جب بات کریں گے تو اس میں ذکر آئے گا۔ اب یہ اس کو جو ہم نے جو پریس ریلیز دی ہے آپ کو، وہ تو سمرائز فارم میں نکات کی صورت میں دی ہے۔ اس کو یعنی اگر پوری 36 صفحوں کی رپورٹ جو ہے اس کو یہاں پڑھا جاتا تو شاید آپ بھی بیٹھے جا رہا ہے کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی ہمدردی اور اسٹیپ جو ہے نا وہ غلط، اس طرح تاثر آپ کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی ریلیز کے اندر یہی چیز آپ کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ امپارشلٹی کو برقرار رکھیں، اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان میں ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ دوسرے اداروں کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے۔ چیئرمین صاحب